اماں یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اچانک وہ بچے کو پرے دھکیل کر جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی۔ معصوم سا بچہ اس اچانک گفتگو پر یکدم زور زور سے رونے لگا کہ خدیجہ بیگم نے دہل کر روتے بلکتے بچے کو اپنی نرم گرم سی گود میں بھر لیا۔ پھر آسیہ کی جانب متوجہ ہوئیں، جو اب بھی خدیجہ بیگم کی گود میں چھپے بچے کو بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بہو، کیا اول فول جو منہ میں آ رہا ہے بولے چلی جا رہی ہو؟ تمہارا نہیں ہے تو پھر کس کا ہے یہ بچہ؟ وہ بالکل سپاٹ چہرہ لیے لیٹی آسیہ کو دیکھ کر بولی تھی۔ اماں، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، یہ اتنا بدصورت بچہ میرا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ اسی تنفر سے بولی اور نگاہیں پھیر لیں۔ بہو، غلط بات مت کرو، خدا کی نافرمانی کی مرتکب ہو رہی ہو۔ کیا خرابی ہے اس معصوم میں؟ خدیجہ بیگم نے کہتے ہی بچے کو ان کے آگے کر دیا، جو اب آنکھیں مندے پرسکون ہو کر میٹھی نیند سو رہا تھا۔ اماں، اسے میرے پاس سے میری نظروں سے دور کر دیں، ورنہ میں اسے اٹھا کے پھینک دوں گی۔ وہ اسی طرح بنا بچے کو دیکھے بے حسی کی حد کو چھو رہی تھی۔ ان کے لہجے میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ خدیجہ بیگم نے دہل کر بچے کو لمحے میں اپنی آغوش میں چھپا لیا، اور دلاور علی شاہ تو ساکت کھڑے پہلی بار آسیہ شاہ کی بے حسی ملاحظہ کر رہے تھے۔ اس ماں کو دیکھ رہے تھے جو بے حسی کی حد کو چھو رہی تھی، اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھوں سے مار دینے کی بات کر رہی تھی۔ مجھے اس بات کا اچھی طرح علم تھا، جانتا تھا میں آسیہ بیگم کہ تم خوبصورتی کے معاملے میں بہت انتہا پسند ہو، تمہیں ہمیشہ سے خوبصورت چیزیں پسند رہی ہیں، مگر اولاد کے معاملے میں بھی تمہارے جذبات اس طرح رہیں گے، اس کا مجھے ہرگز بھی علم نہ تھا۔ بچے تو کتنے بھی بدصورت اور بشکل کیوں نہ ہوں، اپنی ماں کے لیے صرف چاند کا ٹکڑا ہوتے ہیں، مگر افسوس ہے تمہارا دل پتھر ہے، اور پتھر سے سر پھوڑنا بیکار ہے۔ یہ اپنا ہی سر زخمی ہوگا مگر پتھر کو اثر نہیں ہوگا۔ آئندہ میرا بیٹا کبھی تمہارے سامنے نہیں آئے گا۔ دلاور علی شاہ نے خدیجہ بیگم کی گود سے اپنے نومولود بچے کو لیا اور ایک نظر بے حس بنی آسیہ پر ڈال کر پرائیویٹ روم سے نکلتے چلے گئے۔ ان کے پیچھے خدیجہ بیگم بھی اٹھ کر چلی گئیں۔ وہ روم سے باہر نکلی تو دلاور علی شاہ بینچ پر بیٹھے بڑے غور سے بچے کو دیکھ رہے تھے۔ خدیجہ بیگم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر دیکھنے لگے۔ خدیجہ بیگم نے بیٹے کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی صاف محسوس کی تھی۔ ان کے خوبصورت وجیح چہرے پر ملال بکھرا پڑا تھا۔ دیکھیں اماں، یہ آسیہ کو بدصورت لگتا ہے۔ انہوں نے اپنی گود میں لیٹے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ خدیجہ بیگم نے بھی بچے کو دیکھا۔ بڑی بڑی بند آنکھوں پر گھنی پلکوں کا سایہ، سلکی سیاہ بال، چھوٹے سے خمدار تراشیدہ لب، ننھی منی سی تیکھی کھڑی ناک، بس رنگت ذرا سی سانولی تھی، اور بچہ بہت کمزور تھا، جو ہر بات سے بے خبر میٹھی نیند اپنے باپ کے آغوش میں سو رہا تھا۔ اماں، آج سے میرا یہ معصوم بچہ آپ کے حوالے ہے، اس کی پرورش اب سے آپ کی ذمہ داری ہے، دلاور علی شاہ نے بوجھل لہجے میں کہتے بچے کو خدیجہ بیگم کے ہاتھ میں تھما دیا، اور انہوں نے بے ساختہ اسے چوما تھا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ وقت نے کچھ اور سفر طے کیا تو آسیہ بیگم کی گود میں پلوشہ نے آنکھ کھولی، جبکہ بلال کی پرورش خدیجہ بیگم کے ہاتھوں میں ہی ہو رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد بلال نے شعور کی دنیا میں قدم جمانا شروع کر دیا۔ آسیہ بیگم کی نگاہوں کا مرکز سالک اور پلوشہ کا وجود تھا۔ ان کی ساری محبت ان دونوں کے لیے تھی جس میں بلال کا کوئی حصہ نہ تھا۔ وہ آج بھی ماں کی ممتا سے محروم تھا، کچا ذہن تھا اس کا۔ جب وہ ماں کو اپنے بھائی بہن کے لاڈ اٹھاتے دیکھتا تو اس کا بھی دل چاہتا کہ اس کی ماں اسے بھی اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائے، اپنے پاس بٹھا کر ڈھیروں باتیں کرے، اپنی گود میں سر رکھ کر اسے بھی سلائیں، اس کے ماتھے پر بھی محبت سے بوسہ دیں اور اسے گھمانے لے جائیں جیسے سالک اور پلوشہ کے ساتھ کرتی ہیں۔ مگر آسیہ بیگم کو تو یہ بات شاید سرے سے یاد ہی نہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا اور بھی ہے جو ان کی محبت کے لیے تڑپتا ہے۔ سعدیہ بیگم شوہر کی اچانک وفات کے بعد 2 سال کی زینب کو لے کر ایک مرتبہ پھر بھائی کی دہلیز پر آ بیٹھی تھی۔ کبھی کبھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بلال اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے ماں کا آنچل تھام کر کوئی معصوم سی فرمائش کرتا تو آسیہ بیگم نفرت سے اس کے ہاتھوں کو پرے جھٹک دیتی۔ تم اپنے بابا کے سامنے اپنی فرمائشیں انہیں سنایا کرو، وہ پوری کریں گے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بول کر بنا اس کی طرف دیکھے اسے جھٹک کر وہاں سے ہٹ جایا کرتی۔ وہ اپنی معصوم سی بڑی بڑی براؤن آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے دوڑ کر دادی کے سامنے سوال کر دیتا۔ دادی ماں، امی جی سب کو پیار کرتی ہیں، پھر مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ آنسو بہہ کر گالوں پر بہنے لگتے۔ خدیجہ بیگم بنا کچھ بولے اسے خود میں بیچ لیا کرتی اور ان کی بوڑھی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گھنے بالوں میں جذب ہو جاتے۔ سعدیہ بیگم بھی اپنا دل محسوس کر رہ جاتی۔ پھر بہت جلد اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی ماں کو وہ پسند نہیں ہے، وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتی، اس کا وجود ان کے لیے نہ ہونے کے برابر ہے۔
اس کا سانولا رنگ اس کے لیے گناہ بن گیا ہے۔ یہ بات شعور میں آتے ہی وہ نامحسوس طریقے سے سب سے دور ہوتا چلا گیا۔ وہ خود ہی تنہائی کے خول میں سمٹ گیا۔ اس کے کچے ذہن میں یہ بات کنڈلی مار کر ایسی بیٹھی کہ اس کی ماں اسے نفرت کرتی ہے۔ اسکول میں بھی اس نے اپنا کوئی دوست نہ بنایا سوائے جواد کے، جو خود ہی اس سے دوستی کا بھرم بھرتا تھا۔ ڈاکٹر خلیل واحدی دلاور علی شاہ کے بچپن کے دوست تھے اور ان کے تمام حالات سے واقف تھے۔ جواد ان کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی دوستی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی، جس میں سارا کمال جواد واحدی کا تھا۔ صبح شام میں، دن مہینوں میں، مہینوں کو سال میں بدلتے وقت کیسے گزرا کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ سب کچھ یوں ہی اپنے روٹین پر چلتا رہا جیسے چل رہا تھا۔ بلال میٹرک میں پاس ہوا اور میٹرک میں اس کا اے گریڈ آیا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس کا رزلٹ بھی جواد نے ہی چیک کر کے بتایا تھا اور ڈھیروں دعاؤں اور مبارکباد سے نوازا تھا۔ اپنی پوری زندگی میں اس سے اتنی خوشی کبھی نہ ہوئی تھی جتنی آج ہو رہی تھی۔ وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر سیدھا خدیجہ بیگم کے کمرے میں آیا، جہاں اس وقت تقریباً سبھی موجود تھے۔ وہ سب کو سلام کر کے سیدھا خدیجہ بیگم کے قدموں میں بیٹھا تھا اور ڈبہ کھول کر مٹھائی نکال کر ان کے منہ میں ڈالی تھی۔ کچھ پتا تو چلے میرا بیٹا مٹھائی کس خوشی میں لایا ہے؟ خدیجہ بیگم نے اپنے قدموں تلے بیٹھے بلال کے سر پر ہاتھ رکھ کر بڑے پیار سے پوچھا تھا۔ دادی اماں، میں نے میٹرک اے گریڈ سے پاس کیا ہے۔ خوشی سے کانپتے لہجے میں بول کر وہ ان کے گھٹنوں پر سر رکھ گیا اور باقی سب کو حیران کر گیا۔ خدیجہ بیگم کے ساتھ ساتھ سب نے اسے پیار کر کے ڈھیروں دعاؤں سے نوازا تھا۔ ان سب کے درمیان صرف ایک آسیہ بیگم ایسی تھی جو خود کو ان سب کے درمیان ان فٹ لگ رہی تھی۔ وہ لوگ آپس میں باتیں کرتے ایک دم مکمل لگ رہے تھے۔ انہی انجانی سوچوں میں گھرے ان کی نظر ان کے درمیان میں بیٹھے بلال شاہ پر پڑی تھی اور انجانے میں وہ اسے یک ٹک دیکھی گئیں۔ جس بیٹے کو وہ کبھی ایک نگاہ غلط بھی ڈالنا گوارا نہیں کرتی تھی، وہ پہلے سے بہت بدل گیا تھا۔ لمبا اونچا قد، بھرا بھرا سا جسم، سیاہ سلکی بال ماتھے پر بکھرے، بڑی بڑی براؤن آنکھوں میں ذہانت کی چمک اور رنگت بھی گندمی جسے وہ کبھی کالا کہا کرتی تھی۔ وہ انہیں اچانک سے بہت پیارا لگا تھا، جو انہیں مکمل طور پر نظر انداز کیے وہاں سے چلا گیا تھا۔ نہ جانے کیوں ان کے دل پر گھونسا سا لگا تھا۔ وہ خود اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ کچھ گمسم سی ہو گئیں۔ وہاں بیٹھے سبھی لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا کوئی بک پڑھ رہا تھا کہ سالک، پلوشہ اور زینب تینوں اس کے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھول کر آگے پیچھے کمرے میں آئے تھے اور کانگریچولیشن وہ تینوں کورس کے انداز میں ایک ساتھ بولے تھے اور گفٹ اس کی جانب بڑھائے تھے۔ اس نے رسمی سی مسکراہٹ کے ساتھ گفٹس لے کر پاس ٹیبل پہ رکھ دیے تھے۔ سالک نے اسے گلے لگا کر پیار کیا تو وہ صرف مسکرا کر رہ گیا۔ آسیہ بیگم کے رویے کی وجہ سے وہ سالک سے بھی دور ہو گیا تھا، حالانکہ سالک اسے بہت چاہتا تھا۔ بچپن میں بھی ماں کی نظر بچا کر وہ بلال کے کمرے میں جاتا اور اس کے پیچھے پلوشہ اور زینب بھی آ جاتی اور پھر خوب کھیلتے، ایک دوسرے سے ڈھیروں باتیں کرتے، لیکن آسیہ بیگم کو اگر پتہ چل جاتا تو وہ فوراً تینوں کو وہاں سے آ کر ہٹا دیتی۔ نہ جانے کیوں ان کا دل بلال کے معاملے میں اتنا سخت اور بے حس تھا۔ پھر وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا خود ہی ان سب سے دور ہوتا گیا۔ اس کے نازک سے جذبات پر جیسے بے حسی کی برف جمنے لگی تھی۔ وہ بھی انٹر کے پیپرز دے کر فارغ ہوا تھا کہ بڑے خاموشی سے خدیجہ بیگم بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ان کی اچانک موت نے بلال کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، لیکن آنکھیں جیسے خشک صحرا ہو گئی تھیں۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں گرا تھا۔ خدیجہ بیگم کو ان کی آخری آرام گاہ پہنچانے تک وہ بالکل بے حس کسی روبوٹ کی مانند سارے فرائض ادا کرتا گیا تھا۔ مگر رات کی تنہائی میں جب وہ خدیجہ بیگم کے کمرے میں آیا تو ان کے خالی بستر کو دیکھ کر اس کا دل رویا تھا۔ ان کے بستر پہ بیٹھ کے ان کے تکیے کو سینے سے دبوچ کر وہ دھاڑے مار مار کر رونا چاہتا تھا، مگر آواز جیسے اس کے حلق میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ کندھے پر اسے اپنے کسی مہربان لمس کا دباؤ محسوس ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اپنی سرخ انگارہ آنکھیں اٹھائی تھیں اور سامنے اپنے مہربان باپ کو دیکھا تھا، اور نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، لمحے میں اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ باپ کے گلے لگ کر وہ سسک اٹھا۔ بچپن سے کیا ضبط آج ٹوٹ گیا تھا۔ ان کے سینے سے سر ٹکائے نہ جانے وہ کتنی دیر روتا رہا، اپنا غم ان کے مہربان سینے سے لگا کر ہلکا کرتا رہا۔ دیکھیں بابا، دادی ماں بھی میرا ساتھ چھوڑ گئیں، مجھے اس بھری دنیا میں تنہا کر دیا، وہ بھی مجھ سے دور چلی گئیں، مجھے بے سہارا کر دیا بابا جانی، میری دادی ماں کو کہیں سے لا دیں، میں ان کے بغیر نہیں جی پاؤں گا۔ وہ اپنے باپ کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے کسی معصوم چھوٹے سے بچے کی طرح ضد کر رہا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ دلاور علی شاہ کو لگا وہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں ہے، انہوں نے اس کو خود میں بھینچ لیا تھا۔ ایسے نہیں روتے میری جان، دادی ماں کو تکلیف ہوگی۔
اور دادی ماں چلی گئی ہیں، لیکن میں تو ہوں نا اپنے بیٹے کا دوست، ہمراز۔ بابا جانی، وہ اس کا سر سہلاتے اسے بہلانے میں کامیاب ہو گئے تھے اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ کچھ دیر میں وہ آنکھیں موندے نیند کی وادی میں اترتا چلا گیا اور دروازے کی چوکھٹ کے اس پار کھڑی آسیہ بیگم بیٹے کو اس طرح تڑپتا دیکھ کر نہ جانے کیوں گمسم سی ہو گئی تھی۔ اچانک ہی ان کا دل چاہا کہ وہ اس کے آنسو پوچھ کر اسے اپنی ممتا بھرے آنچل میں چھپا لے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکی تھی اور خاموشی سے پلٹ کر چلی گئی۔ دلاور علی شاہ نے اس کا سر تکیے پر رکھا اور لائٹ آف کرتے دروازے سے باہر نکل گیا۔ خدیجہ بیگم کی وفات کے بعد وہ جیسے بالکل ہی اپنے بنائے گئے خول میں سمٹ گیا۔ پہلے جو تھوڑا گھر میں کسی سے کلام کر رہا تھا، بالکل خاموش سا ہو گیا تھا۔ صبح کا گیا، رات گئے گھر میں داخل ہوتا، دل چاہتا تو کھا لیتا، ورنہ خاموشی سے جا کر کمرے میں سو جاتا۔ آسیہ بیگم اسے دیکھنے، اس سے بات کرنے کے لیے تڑپتی رہتی۔ اگر کبھی وہ خود سے آگے بڑھ کر اس کا کوئی کام کرنا چاہتی تو وہ انہیں سختی سے روک دیتا۔ اس کا لہجہ اتنا سخت ہوتا اور اتنا سرد کہ وہ چاہنے کے باوجود خاموشی سے ہٹ جایا کرتی۔ خدیجہ بیگم کے بعد اب سعدیہ بیگم نے بالکل ماں کی طرح اس کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بھی ایک عام سا دن تھا جب پلوشہ اور زینب مامی کو چھٹی کی نوید دے کر خود گھر کی مکمل اور تفصیلی صفائی کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئی۔ وہ دونوں آپس میں نہ جانے کس بات پر جھگڑ رہی تھی کہ سیڑھیوں سے اترتے بلال کی غیر ارادی طور پر نظر ان دونوں کی طرف اٹھی تھی اور پھر چاہنے کے باوجود وہ نظر نہ ہٹا سکا۔ ایک لمحے میں دل کی دنیا زیر و زبر ہوئی تھی، لہو کی گردش میں بھی اضافہ ہوا تھا، دل میں سنسنی خیز سی ہلچل مچ گئی تھی۔ وہ خود کو سنبھالتا، سامنے پلوشہ سے جھگڑا کرتی زینب کے چہرے سے نظریں ہٹاتا آگے بڑھا اور اسی لمحے نہ جانے کس بات پر جھنجھلا کر زینب نے پانی سے بھری بالٹی پلوشہ پر اٹھا کر پھینکی تھی، مگر زینب کا بیڈ لک، پلوشہ تو سائڈ پر ہو گئی اور پانی نکسک سے تیار بلال کو گیلا کر گیا۔ ادھر بالٹی رکھ کر ہنستی ہوئی زینب کی نظر جو بلال پر پڑی تو ہتھیلیاں پسینے سے گیلی ہو گئیں، غیر ارادی طور پر اس کی رنگت متغیر ہو گئی۔ سوری بلال بھائی، وہ ہکلا کر بولتی، خود سے نظریں جھکا گئی کیونکہ بلال کے تیور اسے خوفزدہ کرنے کو کافی تھے۔ بلال نے اس کی خوف سے پیلی پڑتی رنگت سے نظر ہٹا کر سامنے پڑی بالٹی کو دیکھا، اس میں اب بھی کچھ پانی بچا تھا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا، بالٹی اٹھائی اور بلیک اور یلو کپڑوں میں ملبوس خوف اور شرمندگی سے سر جھکائے زینب پر ایک نظر ڈال کر بالٹی میں موجود پانی کو اس کے اوپر انڈیل کر اٹس اوکے کہتا دوبارہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ نہ جانے کیسے پہلی بار اس کا دل کسی شرارت پر آمادہ ہوا تھا، جبکہ زینب اس اچانک افتاد پر بوکھلا سی گئی تھی اور پلوشہ بلال کے منظر سے غائب ہوتے ہی زینب کی مضحکہ خیز سی حالت دیکھ کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہونے لگی تھی۔ زینب مارے غصے کے پاؤں پٹکتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ پیچھے پلوشہ اسے آوازیں دیتی رہ گئی۔